بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اسی کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سب مخلوق سے وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے ہے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا، پھر تخت پر قائم ہوا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے مثلاً بارش، اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے مثلاً نباتات، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو، اور وہ تمہارے سب اعمال کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹ جائیں گے۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے جس سے دن بڑا ہو جاتا ہے، اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور وہ دل کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر جس مال میں تم کو اس نے قائم مقام کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ سو جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اور خرچ کریں ان کو بڑا ثواب ہوگا۔ اور تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور خود خدا نے تم سے عہد لیا تھا اگر تم کو ایمان لانا ہو۔ وہ رحیم ایسا ہے کہ اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صاف صاف آیاتیں بھیجتا ہے تاکہ وہ تم کو کفر و جہل کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاوے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر بڑا شفیق بڑا مہربان ہے۔ اور تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ خرچ کر چکے اور لڑ چکے برابر نہیں، وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں خرچ کیا اور لڑے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے بھلائی یعنی ثواب کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے، پھر خدا تعالیٰ اسے دیے ہوئے کے ثواب کو اس شخص کے لیے بڑھاتا چلا جاوے، اور اس کے لیے اجر پسندیدہ ہے۔ جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دہنی طرف دوڑتا ہوگا، آج تم کو بشارت ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جس روز منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے پل صراط پر کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہاں سے روشنی تلاش کرو۔ پھر ان فریقین کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، جس کی کفایت یہ ہے کہ اس کے اندرونی جانب میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ یہ منافق ان کو پکاریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ مسلمان کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں پھنسا رکھا تھا اور تم منتظر رہا کرتے تھے، اور اسلام کے حق ہونے میں تم شک رکھتے تھے، اور تم کو تمہاری بےہودہ تمناؤں نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ تم پر خدا کا حکم آ پہنچا اور تم کو دھوکہ دینے والے یعنی شیطان نے اللہ کے ساتھ دھوکہ میں ڈال رکھا تھا۔ غرض آج نہ تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہی تمہارا رفیق ہے، اور وہ واقعی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق من جانب اللہ نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان کے قبل کتاب آسمانی ملی تھی یعنی یہود و نصارہ، پھر اسی حالت میں ان پر زمانہ دراز گزر گیا اور توبہ نہ کی، پھر ان کے دل
خوب ہی سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی ان میں کے آج کافر ہیں۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے خشک ہوئے پیچھے زندہ کر دیتا ہے، اور ہم نے تم سے اس کا نظائر بیان کر دیے ہیں، اور ہم نے تم سے اس کے نظائر بیان کر دیے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور یہ صدقہ دینے والے اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، وہ صدقہ با اعتبار ثواب کے ان کے لیے بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے اجر پسندیدہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، اور ان کے لیے جنت میں ان کا اجر خاص اور پل صراط پر ان کا نور خاص ہوگا۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ تم خوب جان لو کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی حیات محض لعب اور ایک زہری زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے میਂہ برستا ہے کہ اس کی پیداوار کھیتی کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، سو اس کو تو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں عذاب شدید ہے اور خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کا اسباب ہے۔ تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور نیز ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنا فضل جس کو چاہے عنایت کریں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک خاص کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں۔ یہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے۔ یہ بات بتلا اس واسطے دی ہے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پر رنج اتنا نہ کرو، اور تاکہ جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا، جو ایسے ہیں کہ حب دنیا کی وجہ سے خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جو شخص اعراض کرے گا دین حق سے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سزاوار حمد ہیں۔ ہم نے اسی اصلاح آخرت کے لیے اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کے حکم کو نازل فرمایا تاکہ لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اعتدال پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں شدید ہیبت ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں، اور اس لیے لوہا پیدا کیا تاکہ اللہ جان لے کہ بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین حق کی کون مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوی اور زبردست ہے۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، سو ان لوگوں میں بعضے تو ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سے ان میں نافرمان تھے۔ پھر ان کے بعد اور رسولوں کو جو کہ صاحب شریعت مستقلانہ تھے یک بعد دیگرے بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل دی، اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھا ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور ترحم پیدا کیا، اور انہوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا۔ ہم نے اس کو ان پر واجب نہ کیا تھا، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا، سو انہوں نے اس رہبانیت کی پوری رعایت نہ کی۔ سو ان میں سے جو لوگ ایمان لے اور ہم نے ان کو ان کا اجر موعود دیا، اور زیادہ ان میں نافرمان ہیں۔ اے عیسیٰ پر ایمان رکھنے والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے ثواب کے 2 حصے دے گا، اور تم کو ایسا نور عنایت کرے گا کہ تم اس کو لیے ہوئے چلتے پھرتے ہوگے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور یہ دولتیں تم کو اس لیے عنایت کرے گا تاکہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں کو اللہ کے فضل کے کسی جزو پر بھی دسترس نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔